یہ ہے کہ آپ نے تراوی کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے، نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کاج والا پڑھتا ہے، نہ بٹن نلکیوں والا پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ساڈا راشی انہاں مہینیاں چ ہوندا ہے، ساڈا راشی انہاں مہینیاں چ ہوندا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے تراوی کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ آپ گھنٹوں کھڑے رہیں امیگریشن والی لائن میں تو آپ کے پاؤں نہیں دکھتے۔ یہ بچوں کو ذرا مہربانی ذرا کریے، آپ امیگریشن کی لائن میں گھنٹوں کھڑے رہیں تو آپ کے گھٹنے درد نہیں ہوتے۔ آپ شناختی کارڈ کی لائن میں کھڑے رہیں، راشن کی لائن میں آپ کھڑے رہیں تو آپ کے گھٹنے درد نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں اپنا مطلب ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ تراوی کے لیے بہانہ کرتے ہیں، جی میں کہاں سے کھڑا ہوں گا۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک شخص تھا تو اس کا دوست کہنے لگا کہ آپ نا روزہ رکھا کریں، تو کہنے لگا جی میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے کو بھوک برداشت نہیں۔ اچھا چلو پھر آپ نا سحری کے ٹائم اٹھ جایا کرو۔ وہ کہندا یار ساری رات تھکے ہونے ہیں، سویرے اٹھیا نہیں جاندہ۔ اچھا پھر آپ نا تراوی کے لیے آ جایا کریں، چلو کچھ تو نہیں کیا کمال ہے۔ وہ نہ ٹانگوں میں بڑی درد ہے تو بہانے لگا۔ وہ کہنے لگے پھر تسی افطاری بھی چھڑ چھڑیا کرو، افطاری بھی چھڑ چھڑیا کرو۔ تو وہ سامنے والا کہنا ہن اسی کافر تھوڑی ہیں، افطاری دی گل آئی ہے تو ہن کافر تھوڑی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسے نہیں معاملات چلتے، نظر رکھنی ہے تو پھر سارے معاملات پر نظر رکھنی ہے۔ تراوی کے لیے آنا تو ذرا خوش دلی سے، اور کوشش فرمائیں اپنا پانی تھوڑی بہت کھجوریں جیب میں ڈال کے لے کے آئیں تاکہ آپ کو پیاس کی جو شدت ہے وہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ دو دو گھونٹا پانی بھی پیتے رہیں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اور جو یہاں پہ ذوق شوق بنائے گا، میں دعا کرتا ہوں اگلا رمضان مدینہ شریف ہی کٹے ہو۔ پہلے یہاں کا تو ذوق بنائیں، یہاں کا تو شوق بنائیں آپ۔ ہم کہتے ہیں جی مدینہ شریف جا کے تراویاں پڑھنے کی بڑی خواہش ہے، یہاں پہ تو مال پورے کریں آپ۔ رب تعالیٰ کو اپنا ذوق شوق تو دکھائیں کہ یا اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ اب میں 20 تراویاں، 8 نہیں 20، 8 نہیں کتنی 20 تراویاں، اور کوشش فرمائیں جو آخر میں درود و سلام ہوتا ہے اس میں بھی آپ شامل ہوں۔ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ مل رہا ہے رمضان شریف میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنے حصے میں کریں۔ ایک مجھے مسئلہ کہا گیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو مسئلہ بڑا ڈاڈھ ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ میرے حصہ نہیں ہے، یہ مجھے پرچی دی گئی ہے۔ یہ مجھے پرسوں رات کو کچھ سنگیوں نے کہا ہے کہ یہ آپ بیان ضرور کریے گی یا آگاہی۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں بیان کروں؟ نہیں علی ساری تسی ہو جانا ناراض انشاءاللہ، تو کہہ دیں ناراض۔ وہ سنگی کہنے لگے کہ حضرت صاحب اسی نہ چلو بڑے گناہ گار ہیں، ساڑی نماز ہی نہیں، روٹین نہیں، لیکن جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں نا رمضان شریف میں، صبح کی فجر کے ٹائم اور ظہر میں، عصر میں، مغرب عشاء میں، جڑے پکے نمازی نے سانو گھوردے نے، وہ آکھدے نے کہ فصلی بٹیرے آ گئے نے تو انہاں دا سیزن ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ یہ مجھے کہا گیا کہ ہمیں وہ کہتے ہیں جی فصلی بٹیرے آ گئے نے تو انہاں نے 1 مہینہ رہنا ہے تو پھر 11 مہینے انہاں دی چھٹی۔ تو آپ جو پکے نمازی ہیں وہ ناراض نہ ہوئیے گا، جو نئے سنگی آ رہے ہیں، نئے بندے آ رہے ہیں، ان کو آپ نے مرحبا کرنا ہے، اور کوشش فرمائیں اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور ساتھ کھڑا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی کہ یا اللہ پاک آج آ گیا نا تو سارا سال ہی توفیق دیتی رکھی، سارا سال ہی یہ آتے رہیں، سارا سال ہی یہ مسجد آباد رہیں۔ ہماری تو دعا یہ ہے۔ تو آپ نے گھورنا نہیں، آپ نے ان کو برا بلا نہیں کہنا۔ آپ یقین کریں اتنے خوبصورت سنگی تھے ہمارے، وہ کاروبار یہ ہے کچھ 2 دکانیں چھوڑ کے، تو ان کو میں نے بڑا دفعہ کہا کہ آپ نا نماز کے لیے آیا کریں، نماز کے لیے آیا کریں۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں مسجد میں کھڑا ہوں، آپ مجھے نظر نہیں آئے، تو کہ جی بس میں آیا، وہ نماز پڑھی چلے کہ میں ان کے پیچھے گیا کہ میں کیا آپ آئے مہربانی۔ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب میں صحیح گل دساں، میں کیوں نہیں نماز پڑھنے جانا مسجد، میں اتھی مسئلہ رکھا۔ وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں خیر ہے، کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی، تسی مسیتے آ گئے جی۔ تو یہ رویہ درست نہیں، اس طرح سے لوگ چلے جائیں گے، اس طرح سے لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں گے کہ ہم اگر آئے ہیں تو پکے نمازی ہمیں گھورتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے فصلی بٹیرے آ گئے نے تو 11 مہینے انہوں نے، ایسے نہیں کرنا۔ جو آیا آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے اس کو ویلکم کرنا ہے، اور کوشش فرمائیں ان کو آگے جگہ دیں، ان کو آپ سینے سے لگائیں کہ اور دعا کریں آج آ گیا تو سارا سال بھی اللہ توفیق دیتی رکھے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا آپ کے سامنے، میں نے، آپ پیارے نا میرے دکھ سکھ کی باتیں میں نے آپ سے نہیں کرنی تو اور کن سے کرنی۔ اگلی بات سنی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آواز کمزور ہے آپ کی، اور اس سے پہلے میں یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا، حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکوکار ہے، نیکی کرتا ہے،
اور پھر وہ اپنی نیکی پہ اڑ جائے، یعنی کہ اس نے صدقہ کیا اور وہ اڑ جائے، دیکھو جی میں بھی دیتا اور 2-4 فوٹویں بھی، اگر کوئی نمازی اور وہ اڑ جائے ہاں میں تو 5 وقتاں دے نمازی ہیں، حضرت مولا شیر خدا فرماتے ہیں اور تربیت کا کیا حسین انداز ہے اور کیا حکمت کا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے اس نیکوکار سے وہ گناہ گار اچھا جو گناہ کر کے اپنے گناہ پر شرمندہ تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نیکی کر کے اور آپ نے بت پیدا کر لیا سینے میں، اب میں ہی ہوں، اب میں ہی بس نمازی رہ گیا ہوں اور کوئی نمازی رہ ہی نہیں گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس نیکوکار سے وہ گناہ گار اچھا جو گناہ گار کے اپنے گناہ پر پچھتاتا تو ہے، شرمندہ تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے بالکل اچھے انداز میں جو نئے سنگی آئیں گے ان کو آپ نے ویلکم کرنا۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں بات کرنے لگا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے میری بات کو۔ حضرت باجزید فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری کوئی نماز بھی رائے گاہ نہیں گئی، قضا نہیں ہوئی، میں نے جو بھی نماز پڑھی ہے با جماعت پڑھی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کا تو صحاب ہی بڑا سوکھا ہو جائے گا، آپ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے آنسو ہی نکل گئے، انہوں نے کہنے لگے کہ مجھے میری نمازوں پر بھروسہ نہیں ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں تو رب کے کرم پر دیکھ رہا ہوں، میں حساب والا نہیں، میں تو درگزر والا ہوں کہ رب تعالیٰ میری نمازوں کو ٹھیک ہے وہ رب کا کرم ہوگا اگر وہ قبول کر لے، لیکن پھر بھی میں اس کی کرم پر نظر رکھے ہوں، اگر رب مجھے بخشے گا تو اپنے کرم سے بخشے گا۔ 5ویں بات افطاری کے حوالے سے، جناب آپ نے سخاوت کرنی ہے تو پھر کمال کر دینی ہے، کوشش فرمائیں اپنی جو آپ سارا دن کی جو دیہڑی ہے، جو آپ دکانداری میں سے جو سیل ہے اس میں سے کچھ حصہ مختص کریں، لیکن نقدی کی صورت میں مختص نہ کریں، کچھ کھانے پینے کے اشیاء لے لیں، مسجد میں اہتمام ہوتے ہیں، چوکوں میں اہتمام ہوتے ہیں، آپ ان میں سموسے یا کچھ نہ کچھ افطاری کے لیے کھجوریں، کچھ پانی اب لوگوں کے لیے رکھیں کہ کوئی راہگیر کوئی مسافر آئے تو آپ اس کا روزہ افطار کروائیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے بندہ مومن کا روزہ افطار کروائے گا اس کے روزے کا ثواب بھی کروانے والے کو ملے گا۔ سخاوت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں حضور کی سخاوت اس طرح سے چلتی تھی جیسے تیز آندھی چلتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے میری بات، جس طرح تیز آندھی چلتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا کس کو کیا کیا مل گیا۔ حضور کا سنت مبارکہ یہ تھی کہ جو قیدی ہوتے تھے نا حضور ان کو رہا فرما دیتے، جو سائل آتا اس کو اتنا عطا فرما دیتے کہ اس کو کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ کوشش فرمائیں کہ سخاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور سحری کے حوالے سے آپ کے سامنے 2 احادیث رکھنی ہیں، پھر میرا موضوع ختم، وقت میرا ختم ہو گیا۔ حضور کا ارشاد پاک ہے بخاری شریف میں، حضور فرمانے لگے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں روزے میں جو فرق ہے نا وہ سحری کا فرق ہے۔ ہم سحری کرنے والے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں میں سحری نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ حضور کی عادت مبارکہ سنت مبارکہ کہ ہم سحری کرنے والے ہیں۔ اور حضور نے سحری کے بارے میں دوسرا ارشاد سنیے گا، حضور فرمانے لگے سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اور تیسرا فرمان سنیے آپ خوش ہو جائیں گے اور ایسے دل کو خوشی ملے گی۔ حضور فرمانے لگے کہ یہ جو تم نے آگے سموسے چپاتیاں اور سالن اور اچار اور دہی رکھی ہے اس کو کھانا نہ سمجھنا، کھا تو تم رہے ہوگے، رب تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو کھانا نہیں سمجھنا معمولی سا، یہ تو ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ ہم تو ناشتہ کرتے تھے 10 بجے 11 بجے 2 بجے، لیکن یہ جو سحری کے ٹائم بیٹھے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے نہیں، کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں ہم، تو اس کو کھانا نہیں سمجھنا، رب تعالیٰ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آخری حدیث سنیے، حضور فرمانے لگے کہ جو بندہ جو مومن صبح سویرے اٹھتا ہے اور سحری کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ چند ایک باتیں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے، جو ہم سوٹ دیتے ہیں نا 27ویں کی رات کو، ایک مینوں حافظ صاحب کہنے لگے یہ بھی سازش ہی ہوندی ہے، یہ بھی 27ویں کو آپ نے سوٹ دیا، نہ درزی لوے گا، نہ وہ آپ سین جوگا تو نہ وہ پان جوگا، یعنی کہ ہم یہ سازش رکھتے ہیں کہ جڑا چودھری نے سوٹ پایا ہے وہ دے ورگا سوٹ امام نہ کتے پا لوے، یعنی کہ چودھری کے برابر امام نہ ہو جائے گئی، یہ بھی مینوں سازش ہی لگتی۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم اپیل کریں گے کہ رمضان سے پہلے
آپ کو سوٹ مل جائے. تو کوشش فرمائیں کہ جو آپ نے صدقات کرنے ہیں، فطرات کرنے ہیں، وہ آپ پہلے رمضان کو دے دیں. ہم فطرات دیتے ہیں آخری روزے، بھی سارا سال تو آپ کے رشتہ داروں نے فاقے میں نکال دیے، اب آخر میں آپ دے رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ راشن ڈلوانا تھا تو پہلے روزے آپ ڈلوا دیتے. کوشش فرمائیں اپنے جو مدد کرنی ہے، جو صدقات فطرات نکالنے ہیں، وہ پہلے روزے دے دیں. یہ جو ہمارے یہاں پہ نظام بنا نا جی آخری روزے اور عید سے پہلے دینے، یہ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ سارا رمضان ہی ٹائم ہے، اب جب مرضی آپ فطرات دے سکتے ہیں، جب مرضی آپ صدقات دے سکتے ہیں، جب مرضی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو کوشش فرمائیں جن کو آپ نے راشن لے کے دینا تو وہ پہلے روزے دے کے فارغ ہو جائیں تاکہ ان کے روزے سوکھے لنگ جائیں. آخر میں دیا تو پھر کیا دیا، سارے روزے تو وہ آپ کی طرف منتظر رہے. اور ایک خوبصورت بات اس کے بعد پھر چھٹی. ایک ہمارے بڑے خوبصورت سنگی تھے، بزرگ تھے، خواجہ گوہر الدین. تو جس محلے میں آپ رہتے تھے نا وہاں پہ ایک چودھری بھی تھا. تو آپ دیکھتے تھے کہ رمضان شریف میں نے اس نے حقہ پکڑا ہوا اور پیے جا رہا ہے، روٹی بھی کھایا جا رہا ہے، پانی بھی پیے جا رہا ہے، وہاں سے روزہ دار گزرے. تو ایک دن کہنے لگے چودھری صاحب تسی روزے بھی رکھیا کرو. تو وہ کہنے لگے جی میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، لیکن کوشش میں کرنا روزہ رکھن دی، لیکن میرے کو برداشت نہیں ہوتا. بزرگ تھے، اللہ کے نیک ولی تھے. خواجہ صاحب فرمانے لگے آپ نے جب قرآن مجید کی تعلیم بھی دینی ہے تو حکمت کے ساتھ، ڈنڈے کے زور پہ نہیں، حکمت کے ساتھ. آپ فرمانے لگے کہ میں نا آپ کو اتنی اجازت دیتا ہوں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، چلو حقہ پی لیا کرو. روزہ رکھ کے کھانا پینا چھوڑ دیں، صرف حقہ پی لیا کریں آپ. تو وہ چند دن گزرے تو آ کر کے کہنے لگے، انہوں نے حقہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تو خواجہ صاحب کے سامنے لا کے یہ مارا انہوں نے زمین پہ، دھڑام کر کے آواز آئی. تو خواجہ صاحب بھی ڈر کے بھی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جی میں کڈا پاگل ہاں، نہ کھانا نہ پینا، اکلا حقے تے ہی کام سرن ڈیا ہے، تو جے کھانے پینے تو بغیر سر سکتا تو پھر حقے تو بغیر بھی سر سکتا ہے. میں کڈا پاگل ہاں بھی نہ سویر دا کھانا نہ پینا، حقے تے کام سری جاندہ ہے، جے کھان پین تو بغیر سر سکتا ہے تو پھر حقے تو بغیر بھی سر سکتا. کوشش فرمائیں آپ روزہ کوئی چھوڑیں نہیں. اور جو حضرات یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور میں نے اینٹیں بھی اٹھانی ہیں، تو میں کہتا ہوں بدر میں جو صحابہ گئے تھے وہ روزہ رکھ کے گئے تھے. تو روزہ چھوڑنے کا مطلب نہیں ہے. جب آپ روزہ رکھیں گے رب پھر برکتیں بھی عطا فرمائی دے گا.